بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل کے بے حد درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ برادران محترم، 27ویں شب کے انوار سمیٹنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ رب کائنات بیدار آنکھوں کے ساتھ اس شب بیداری میں ہمیں بیدار دل کے ساتھ اور اس شب کے انوار سمیٹنے کے نصیب فرمائے۔ اس کائنات میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، اس کائنات میں جتنے بھی فلاسفر، شاعر، نقاد، جنہوں نے بھی مقالے لکھے، جنہوں نے بھی کتابیں لکھی، اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کو سچ پر مبنی بناتے ہوئے اس کتاب کو پبلش کیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی شک آنے والی نسلیں اس کے مقابلے میں اس سے اچھی چیز آپ کے سامنے لا سکتی ہیں، لیکن اس کائنات میں میرے رب کریم نے ایک کتاب زمین پر ایسی نازل فرمائی ہے جس کے شروع میں ہی رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک بال برابر بھی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ متقی جنہوں نے پاس توبہ اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ اول سے لے کے آخر تک اس سے اگر حاصل کر سکتے ہیں تو نور حاصل کر سکتے ہیں۔ برادران محترم، یہی وجہ تھی کہ جب کفار نے شاعری میں اپنا کعبہ کے سامنے جو بھی اچھا شعر لکھتا وہ لگا کے چلا جاتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا، اور سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر کعبے کے ساتھ لگا دی۔ جو بھی وہاں پہ شاعر آتا وہ دیکھ کے کہتا اللہ، میں آپ کو قسم اٹھاتا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس سے خوبصورت، اس سے اعلیٰ چیز میں نے آج دن تک نہیں دیکھی۔ اس کے بعد پھر جب وہ دیمک نے اس کاغذ کو کھایا تو کھایا، لیکن اس کے مقابلے میں پورے عرب میں سے کوئی شاعر اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اس سے مختصر کوئی اعلیٰ چیز میں آپ اس کے سامنے لا کے رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے برادران محترم، وہ کتاب جو سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ نور ہے، وہ آپ کو عطا کر دی گئی۔ آج کا انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالے تو ساری بیماریوں کا حل، ساری مشکلات کا حل، سارے مصائب کا حل، معاشی، معاشرتی، گھریلو حالات، باہر کے جو بھی حالات ہیں، ان کا نجات اگر ہے تو قرآن پاک میں۔ اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور کچھ وقت ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا، اس کے لیے کچھ 5-10 منٹ روزانہ اگر نکالو گے تو تمہارا چہرہ یہ بتائے گا کہ یہ قرآن پڑھنے والا چہرہ۔ اس لیے اپنے آج کے رات رب تعالیٰ اس کے انوار نصیب کرے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی تمام تر کوتاہیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے صرف یہ اعلان کیا جائے، میرے مالک آج سے پہلے میں یہ تھا، آج سچی توبہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنے تمام تر گناہوں کو، اپنی تمام تر نالائکیوں کو، اپنی تمام تر کوتاہیوں کو
تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس رات کی عظمتوں کے طفیل میرے مالک آج سے مجھے تو ایک نیک اور اعلیٰ انسان بنا کے رکھ۔ بس یہ جب آپ نے کہہ دیا، بس آپ نے جب یہ اعلان کر دیا تو رب تعالیٰ تمام دروازے، تمام ساعتوں سے، تمام سمتوں سے تمہاری طرف لبیک کہتا ہوا آگے آتا ہوا نظر آئے۔ یہ وہ وقت ہے میرے دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے ایک دروازہ تو میرے رب نے ہر وقت کھولا ہوا، ایک دروازہ صدا دے رہا ہے، آؤ توبہ کر کے استغفار کر کے میری طرف پلٹو، تم استغفار یہاں پہ کرو گے رب تعالیٰ تمہارے درجات عرش عظیم پر زیادہ بڑھا دیا کرے۔ اس لیے میں کل سے یہ کام شروع کروں گا، یہ نہیں کہنا۔ انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ، انسان اگر سوچے تو اس کی تمام تر جتنی بھی آگے بڑھنے کی قوت ہے وہ صرف ایک لہجہ، ایک سطر اس کو روک کے رکھ دیتی، اور وہ سطر کیا ہے؟ وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ جب آپ کے ذہن سے یہ سطر نکل جائے گی تو آپ کو رب تعالیٰ عظمتیں عطا کرے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جب تمہارے اندر ایک چیز رب تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس طرف تم اپنی توجہ کرو، جو وہ کہہ رہی ہے وہ تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلا رہی ہے۔ اس لیے اپنے دل کی طرف جنہوں نے توجہ کر لی اس کو صحیح سمت پر لا کے کھڑا کر دیا، جب وہ اٹھیں گے تو وہ نماز کے لیے اٹھیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں گے۔ اب وقت ظلم و ستم، جھوٹ، دہشت میں پرو کے انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا۔ آج معاشی زندگی کو انسان اپنی معیشت کو دیکھ رہا ہے، 1 گھنٹے کے بعد جو سامان بازار میں 1 روپے کا تھا وہ 4 روپے کا مل رہا ہے۔ ان حالات میں برادران محترم، جن کے عقیدے ٹھیک رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو نماز کے ساتھ وابستہ رکھا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا، وہی چہرے مطمئن ہیں، وہی چہرے پر نور نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل کے بے حد درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ برادران محترم، 27ویں شب کے انوار سمیٹنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ رب کائنات بیدار آنکھوں کے ساتھ اس شب بیداری میں ہمیں بیدار دل کے ساتھ اور اس شب کے انوار سمیٹنے کے نصیب فرمائے۔ اس کائنات میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، اس کائنات میں جتنے بھی فلاسفر، شاعر، نقاد، جنہوں نے بھی مقالے لکھے، جنہوں نے بھی کتابیں لکھی، اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کو سچ پر مبنی بناتے ہوئے اس کتاب کو پبلش کیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی شک آنے والی نسلیں اس کے مقابلے میں اس سے اچھی چیز آپ کے سامنے لا سکتی ہیں، لیکن اس کائنات میں میرے رب کریم نے ایک کتاب زمین پر ایسی نازل فرمائی ہے جس کے شروع میں ہی رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے
جس میں ایک بال برابر بھی شک نہیں. متقی جنہوں نے بس توبہ اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ اول سے لے کے آخر تک اس سے اگر حاصل کر سکتے ہیں تو نور حاصل کر سکتے ہیں. برادران محترم، یہی وجہ تھی کہ جب کفار نے شاعری میں اپنا کعبہ کے سامنے جو بھی اچھا شعر لکھتا وہ لگا کے چلا جاتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا اور سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر کعبے کے ساتھ لگا دی. جو بھی وہاں پہ شاعر آتا وہ دیکھ کے کہتا اللہ، میں آپ کو قسم اٹھاتا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس سے خوبصورت، اس سے اعلیٰ چیز میں نے آج دن تک نہیں دیکھی. اس کے بعد پھر جب وہ دیمک نے اس کاغذ کو کھایا تو کھایا، لیکن اس کے مقابلے میں پورے عرب میں سے کوئی شاعر اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اس سے مختصر کوئی اعلیٰ چیز میں آپ اس کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں. اس لیے برادران محترم، وہ کتاب جو سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ نور ہے، وہ آپ کو عطا کر دی گئی. آج کا انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالے تو ساری بیماریوں کا حل، ساری مشکلات کا حل، سارے مصائب کا حل، معاشی، معاشرتی، گھریلو حالات، باہر کے جو بھی حالات ہیں، ان کا نجات اگر ہے تو قرآن پاک میں. اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور کچھ وقت ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا. اس کے لیے کچھ 5-10 منٹ روزانہ اگر نکالو گے تو تمہارا چہرہ یہ بتائے گا کہ یہ قرآن پڑھنے والا چہرہ. اس لیے اپنے آج کے رات رب تعالیٰ اس کے انوار نصیب کرے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی تمام تر کوتاہیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے صرف یہ اعلان کیا جائے، میرے مالک آج سے پہلے میں یہ تھا، آج سچی توبہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنے تمام تر گناہوں کو، اپنی تمام تر نالائکیوں کو، اپنی تمام تر کوتاہیوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس رات کی عظمتوں کے طفیل میرے مالک آج سے مجھے تو ایک نیک اور اعلیٰ انسان بنا کے رکھ. بس یہ جب آپ نے کہہ دیا، بس آپ نے جب یہ اعلان کر دیا تو رب تعالیٰ تمام دروازے، تمام ساعتوں سے، تمام سمتوں سے تمہاری طرف لبیک کہتا ہوا آگے آتا ہوا نظر آئے. یہ وہ وقت ہے میرے دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے ایک دروازہ تو میرے رب نے ہر وقت کھولا ہوا، ایک دروازہ صدا دے رہا ہے، آؤ توبہ کر کے استغفار کر کے میری طرف پلٹو. تم استغفار یہاں پہ کرو گے، رب تعالیٰ تمہارے درجات عرش عظیم پر زیادہ بڑھا دیا. اس لیے میں کل سے یہ کام شروع کروں گا، یہ نہیں کہنا. انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ، انسان اگر سوچے تو اس کی تمام تر جتنی بھی آگے بڑھنے کی قوت ہے وہ صرف ایک لہجہ، ایک سطر اس کو روک کے رکھ دیتی. اور وہ سطر کیا ہے؟ وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. جب آپ کے ذہن سے یہ سطر نکل جائے گی تو آپ کو رب تعالیٰ عظمتیں عطا کرے. لوگ کیا کہیں گے؟ جب تمہارے اندر ایک چیز رب تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس طرف تم اپنی توجہ کرو، جو وہ کہہ رہی ہے وہ تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلا رہی ہے. اس لیے اپنے دل کی طرف جنہوں نے توجہ کر لی، اس کو صحیح سمت پر لا کے کھڑا کر دیا. جب وہ اٹھیں گے تو وہ نماز کے لیے اٹھیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں گے.
اب وقت ظلم و ستم، جھوٹ، دہشت میں پرو کے انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا۔ آج معاشی زندگی کو انسان اپنی معیشت کو دیکھ رہا ہے، 1 گھنٹے کے بعد جو سامان بازار میں 1 روپے کا تھا وہ 4 روپے کا مل رہا ہے۔ ان حالات میں برادران محترم، جن کے عقیدے ٹھیک رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو نماز کے ساتھ وابستہ رکھا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا، وہی چہرے مطمئن ہیں، وہی چہرے پر نور نظر آ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے سنا، جو آئے اور جنہوں نے بہت ساری سلسلے جاری رکھے، رب تعالیٰ یہ جہان بھی ان کا پر نور کرے، وہ جہان بھی ان کا پر نور کرے۔ دعا آج دل تو یہ ہے کہ جس بچے نے یہاں پہ قرآن مجید سنایا ہے، میری بھی خواہش یہ ہے کہ آج دعا وہ کریں۔ صاحب اٹھو اور دعا، اعوذ باللہ، آپ دعا کریں گے آج۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. والذين يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ سب واسطے دعا فرماؤ جی، جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، تنگ دستوں کو غنی فرمائے، گھروں میں امن نازل فرمائے، مشکل حالات ہے رب تعالیٰ ان سے نکالے۔ انگلینڈ، ہالینڈ، ڈینمارک، فرانس، امریکہ سے لوگوں نے کہا ہے رب تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ اس رات کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ میں نام لوں تو بہت بڑے ایک لسٹ بنے گی، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو حضرات یہاں پہ موجود ہو رب تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اس رات کے انوار نصیب فرمائے، اللہ غیب سے امداد فرمائے، سدا بہار رکھے، دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، حضرت صاحب کا سایہ سلامت رکھے۔ ہماری خالہ وہ کچھ بیمار ہے، رب تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ حاجی قربان صاحب اور دربار کے بہت سارے پرانے دوست جنہوں نے دعا کے لیے کہا، سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، رب تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیو جی اللہ اللہ
اللہ یہ رات آمین آزاد آمین دین و دنیا میرا آپ اس میں